بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ڈیئر اسٹوڈینٹس ان کمپیوٹر سائنس. آئی ایم سہیل علی آسی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم چیپٹر نمبر 1 پرابلم سالونگ، مسائل کو حل کرنا ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں ہمارے پاس آج کا لیکچر نمبر 4 کینڈیڈ سولوشنز ہے. کینڈیڈ سولوشن کیا ہے؟ کینڈیڈ سولوشن کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو آئیے چلتے ہیں ہم کمپیوٹر سلائیڈ کی طرف. چیپٹر نمبر 1 پرابلم سالونگ، مسائل کو حل کرنا، جس کا ہمارے پاس لیکچر نمبر 4 ڈیفائن کینڈیڈ سولوشن. کینڈیڈ سولوشن کی وضاحت کیجیے. اب آپ کے پاس کینڈیڈ سولوشن کیا ہے؟ کینڈیڈ سولوشن ایک ایسا سولوشن ہوتا ہے جس سولوشن میں آپ ایک اندازے کے مطابق اپنا ایک آنسر دیتے ہیں کہ لائک ایز آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کلاس کے اندر کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اندازاً بتا دیں گے کہ ہماری کلاس کے اندر 7-8 جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کرکٹ کھیل لیتے ہیں. ادروائز آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کلاس میں جائیں گے، فرداً ہر بندے سے ڈیٹیل کلیکٹ کریں گے، اس سے پوچھیں گے کیا آپ کھیل سکتے ہیں، کیا آپ کھیل سکتے ہیں، کیا آپ کھیل سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کو فرداً ہر بندے کے پاس جا کے اس کی ڈیٹیل کلیکٹ کرنا پڑتی. لیکن کینڈیڈ سولوشن کے اندر ایسا نہیں ہے. کینڈیڈ سولوشن میں آپ ایک اندازے کے مطابق، جیسا کہ ہم نے گیسز اینڈ کنکیور کیا تھا کہ اندازہ لگانا اور فتح حاصل کرنا، اسی طرح ہم ایک اندازے کے مطابق اس کا خود سے ہی ایک سولوشن کریٹ کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. ڈیفائننگ کینڈیڈ سولوشن. دا ورڈ کینڈیڈ ریفر ٹو سم تھنگ اسپانٹینیس اینڈ انپلانڈ. جو لفظ کینڈیڈ سولوشن ہے، اس کا مطلب غیر منصوبہ بندی کا حوالہ دیتا ہے. فار ایگزامپل، if you are asked to find a number of students in your school who can play cricket، اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے اسکول کے اندر کتنے طلبہ ایسے ہیں کہ جو کرکٹ کھیل سکتے ہیں. You can estimate by finding cricket players in your class and then multiplying it by total number of your school in your schools. تو آپ اس کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کو فرض کیا کہ ایک کلاس کے اندر 10 جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کرکٹ کھیل لیتے ہیں، تو آپ پورے اسکول کے اندر، اگر آپ کی اسکول جو میٹرک لیول تک ہے، تو آپ میٹرک لیول تک اسکولز کی تعداد کے ساتھ ان اسٹوڈنٹ کو ملٹیپلائی کر دیں گے اور آپ کے پاس کوئی سولوشن آ جائے گا. لائک ایزا آپ کے پاس 10 کلاسیں ہیں، تو آپ ایک کلاس کے اندر جو 10 اسٹوڈنٹ ہیں وہ کرکٹ کھیل، جو آپ کے پاس ایوریج ہے، آپ نے نکالی ہے کہ ایک کلاس کے اندر 10 اسٹوڈنٹ کرکٹ کھیل سکتے ہیں، تو آپ 10 کلاسیں ہیں اور ایک کلاس کے اندر 10 جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں، تو آپ 10 کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے، وہ آپ کے پاس آپ کا سولوشن آ گیا. ادروائز آپ کو ہر ایک کلاس کے اندر جانا پڑتا تھا، ان کی یا تو ان کے ٹیچر سے ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ کلیکٹ کرنا پڑتی، یا تو آپ اپنی کلاس کے اندر ایک اسٹوڈنٹ سے مل کے اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ کلیکٹ کرتے، اس سے پوچھتے آپ کو کرکٹ کھیلنی آتی، آپ کھیل سکتے، آپ نہیں کھیل سکتے. یعنی کہ اس کے لیے تو آپ کے پاس جو وقت ہے اس کو وہ ضیاع ہوتا تھا، اور آپ نے اسمال ٹائم میں، یعنی لٹل ٹائم کے اندر آپ نے اپنے پرابلمس کو سالو کر لیا. آنسر ان دس وے از دا کینڈیڈ سولوشن ٹو فائنڈ ایگزیکٹ نمبر آف کرکٹ پلیئرز. You have to opt some other ways like visiting each class or getting data from the teachers. یعنی اس طریقے سے کینڈیڈ سولوشن ہوگا
کرکٹ کے کھلاڑیوں کی درست ادا جاننے کے لیے آپ کچھ اور طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہر جماعت میں جانا یا اساتذہ سے ڈیٹا حاصل کرنا، یعنی کہ آپ وزٹ کریں گے کلاس بائی کلاس کا، یا آپ ان کے ٹیچر سے ملیں گے، آپ ان کے ٹیچر سے جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کریں گے۔ ون کین تھنک آف دا کینڈیڈ سولوشن اینی ٹائم۔ کینڈیڈ سولوشن کین ہیلپ ٹو سیو ٹائم۔ ان فگر جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے، کینڈیڈ سولوشن جو ہے وہ آپ کے ٹائمز کو بچاتا ہے۔ There are different ways shown to reach a certain place, which can be reached either by going across the wall, by going sideways. The one you think can work is the candidate solution. It is not necessary that the candidate solution is the actual solution for the problem. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو candidate solution ہے وہ آپ کے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے صحیح ہو۔ یعنی اس پرابلمس کے اندر، اس مثال کے اندر اس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کا جو کینڈیڈیٹ سولوشن ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ کا کینڈیڈیٹ سولوشن درست تصور کیا جائے، کہ ضروری نہیں کہ آپ کا کینڈیڈیٹ سولوشن کو درست تصور کیا جائے۔ پھر اس نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا ہے، ایگزامپل میں کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک دیوار ہے، آپ اس دیوار کی اپوزٹ سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں، تو اپوزٹ سائڈ پہ جانے کے لیے آپ کے پاس دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ بائی روڈ، یعنی کہ ایک جو میتھڈ ہے اس میتھڈ کو اپلائی کرتے ہوئے آپ اس دیوار کی وال کی دوسری سائڈ پہ جائیں گے، یعنی کہ آپ جو اس کے ساتھ جو دیوار جا رہی ہے، جو سڑک جا رہی ہے، وہ سڑک سے دیوار کو کراس کریں گے۔ ادروائز آپ کیا کرتے ہیں کہ اس دیوار کو آپ جمپ کر کے دوسری سائڈ پہ جائیں، یعنی کہ دیوار کو پھلانگ کے آپ جا رہے ہیں۔ اب جو دیوار کو پھلانگ کے جا رہے ہیں وہ آپ کے پاس آپ کا کینڈیڈیٹ سولوشن ہے، یہ وہ آپ کا درست سولوشن نہیں ہے، یعنی کہ اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ٹائم ہے اس کی سیونگ ہوئی ہے۔ ادروائز آپ کو بائی روڈ، آپ کو جو بائی وے آپ کو دیا گیا ہے اس وے کی صورت میں آپ دیوار کی دوسری سائڈ پہ جا سکتے ہیں۔ کیا ہے کہ جو دیوار پھلانگ کے جانا یہ آپ کے پاس آپ کا کینڈیڈیٹ سولوشن نہیں ہے، اس کی وہ آپ کو قطعاً نہیں کہتا کہ آپ کا جو کینڈیڈیٹ سولوشن ہے وہ درست تصور کیا جائے گا۔ کینڈیڈیٹ سولوشن آپ کا جسٹ آپ کو پرابلم سالونگ کے دوران ہیلپ کرتا ہے کہ آیا کہ آپ کا یہ جواب درست ہو سکتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا جو آنسر ہے یہ درست ہے، اس نے کہا ہے کہ آپ کا یہ جو آنسر ہے یہ درست ہو سکتا ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کینڈیڈیٹ سولوشن کبھی بھی درست نہیں ہوتا، بعض اوقات آپ کا جو کینڈیڈیٹ سولوشن ہے وہ غلط بھی ثابت ہوتا ہے، کہ آپ کا جو کینڈیڈیٹ سولوشن ہے وہ بعض اوقات درست ہو سکتا ہے۔ ہونا اور ہو سکنا میں فرق ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کی کچھ سلیکٹنگ دی بیسٹ سولوشن ہے، اس کا بہترین آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ سم ٹائم وی فائنڈ مور دین ون سولوشن آف دی پرابلم اینڈ سلیکٹ دا بیسٹ ون امنگ دیم۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس ایک پرابلم ہوتی ہے، اس ایک پرابلم کے ہمارے پاس ایک سے زیادہ سولوشنز ہوتے ہیں، اور ہم نے ان میں سے بہتر کا انتخاب کرنا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک سے زائد سولوشنز ہیں، ایک ہمیں پرابلم ہے، اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم نے بہترین کا انتخاب کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، assume the name of all students in your school are available on our websites, or you are asked search on a particular name. You can solve these search problems by either of the following method. مثال کے طور پر کہ آپ کے اسکول کے تمام طلباء کے طالب علموں کے نام ایک ویب سائٹ پر موجود ہے، آپ ایک خاص نام تلاش کرنے کو کہا گیا ہے، تو آپ مندرجہ ذیل جو طریقے ہیں ان کو آپ اپلائی کرتے ہوئے اپنے پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو پرابلمز ہے تو آپ کو پرابلم کے اس نے مختلف میتھڈ دیے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک آپ کے پاس اس کا جو سلوشن ہے وہ اچھا ہے، یعنی کہ گڈ ہے، اس کے بعد آپ کے پاس اس کا جو سلوشن ہے وہ بیٹر ہے، یعنی کہ بہتر ہے، اس کے بعد آپ کے پاس بیسٹ ہے، یعنی کہ آپ کے پاس تین سلوشن ہے، ایک آپ کے پاس جو سلوشن ہے وہ گڈ ہے، دوسرا سلوشن آپ کے پاس بیٹر ہے، اور تیسرا سلوشن آپ کے پاس بہترین ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے
کہ لک ایٹ ایچ اچھا ہم نے جو نیم ہمیں اس نے دیے ہیں ہم ان ناموں کو سرچ کریں گے اور سرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس 4 میتھڈ ہیں. وہ میتھڈ کون کون سے؟ لک ایٹ دا نیم، لک ایٹ ایچ نیم آن ویب سائٹ ون بائی ون انٹل دا فاؤنڈ از دا لسٹ آر ادروائز، لسٹ اور ادروائز. تو اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کو اس نے 4 میتھڈ دیے ہوئے. 4 میتھڈ کون سے؟ اس نے کہا ہے کہ آپ لسٹ لیں گے، ایک ایک نام کو آپ سرچ کریں گے. کب تک سرچ کریں گے؟ اس وقت تک سرچ کریں گے کہ جب تک کہ آپ کی جو فائل ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی. تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ کے پاس جو لسٹ ہے اس لسٹ کو آپ پرنٹ آؤٹ کر لیں گے. پرنٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ہارڈ کاپی آ جائے گی. اس ہارڈ کاپی کے اندر آپ نے ایک ایک نام کو ریڈ کرتے جانا ہے، ٹک کرتے جانا ہے. جہاں پہ آپ کا نام ہوگا وہ آپ کے اپنا نام سرچ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کنٹرول فائنڈ کرنا ہے. کنٹرول آپ نے ایف کا جو بٹن پریس کرنا ہے وہ آپ کے پاس فائنڈ کا آپشن آ جائے گا. وہاں پہ آپ نے اپنا نام رائٹ کرنا ہے. نام رائٹ کرو گے، انٹر کا بٹن دباؤ گے تو آپ کا جو نام ہے وہ آپ کو سرچ کر کے دکھا جائے گا. کچھ اور بھی مراحل کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسے حل کی شناخت کرتے ہیں جس سے ہمیں بہت سے اقدامات اٹھانے پڑے یا دوسرے حل سے زیادہ مؤثر لگے. تو اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو ہمارے لیکچرز کے دوران کہیں فیڈ بیک یا کوئی کوشچن ہو، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو، تو آپ ہمیں ہمارے دیے ہوئے ای میل ایڈریس کے اوپر اپنا کوشچن فیڈ بیک کر سکتے ہیں، یا ویڈیو لیکچرز کے بعد آپ ہمیں اپنا کوشچن رائٹ کروا سکتے ہیں. لنک فار suhail@gmail.com، لنک فار suhail@gmail.com. تو اسٹوڈنٹس، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا.